بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آن لائن وظائف اور تلاوت چینل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج 2 ربیع الثانی اتوار کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آج کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لیجئے۔ یقین مانے دولت رکھنے کی جگہ نہیں بچے گی۔ ایک دن کے اندر اللہ پاک نے چاہا تو دولت ضرور ملے گی۔ یہ وہ مجرب وظیفہ ہے جسے پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ جو بھی حاجت ہوگی، جو مراد ہوگی، وہ پوری ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ ایک نیکی لے کر آئے گا میں اس کو اس کا 10 گنا عطا فرماؤں گا اور اس سے بھی زیادہ اس کو اجر عطا کروں گا، اور جو کوئی ایک برائی لے کر آئے گا تو میں اس کو اسی برائی کا بدلہ دوں گا یا اسے معاف کر دوں گا، اور جو میرے ایک ہاتھ کے قریب آئے گا میں اس کے 4 ہاتھ کے قریب آؤں گا، جو میرے پاس چل کر آئے گا میں اس کے پاس دوڑ کر آؤں گا۔ جس نے پوری دنیا کے برابر گناہ کر کے مجھ سے ملاقات کی، شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا تو میں اس کی مغفرت کر دوں گا۔ محترم ناظرین، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اللہ پاک اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے، اس لیے جب بھی کوئی مشکل ہو، جب بھی کوئی پریشانی ہو، اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ اور آج کے اس وظیفے کے ساتھ جو بھی آپ اپنے اللہ سے مانگو گے، عمل ختم ہونے سے پہلے آپ کو مل جائے گا۔ اس وظیفے میں اتنی طاقت ہے، اتنا اثر ہے، اور دوسری بات یہ کہ جس نے بھی یہ عمل کیا ہے وہ کبھی خالی نہیں لوٹا، وہ کبھی نامراد نہیں لوٹا۔ اللہ پاک نے ہر لحاظ سے اس کو مالا مال کر دیا ہے۔ اس نے پیسہ مانگا، اللہ نے اس کو پیسے سے نوازا۔ یہ ایک دن کا جو عمل ہے، جو وظیفہ ہے، اس کی بدولت آپ اللہ سے جو بھی مانگو گے اللہ پاک ایک دن کے اندر ہی آپ کو عطا کر دے گا۔ اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے، اس کو کرنے کے بعد آپ کو کتنے زیادہ فوائد ملتے ہیں۔ آپ کی جو بھی حاجت ہو، چاہے جتنی بھی بڑی ہو، کوئی بھی مشکل آن پڑی ہو، آپ آج یہ وظیفہ پڑھ لو، اس کی بدولت آپ جو مانگو گے میرا اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ بزرگان دین، اولیاء اللہ، ان کو جب بھی کوئی ضرورت پیش ہوتی تھی، جب بھی کوئی پریشانی ہوتی تھی، تو کوئی مشکل ہوتی تھی، تو نماز ان کا معمول تھا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ سے لو لگا لیتے تھے، وظائف کرتے تھے، تسبیحات پڑھتے تھے، تو ان کے جتنے بھی بڑے بڑے مسائل ہوتے تھے اللہ پاک کے فضل و کرم سے ان کے مسائل ختم ہو کر رہ جاتے تھے۔ نمازوں کے ساتھ ساتھ آپ لوگ نیک اعمال بھی کیا کریں، اللہ پاک کی مخلوق کے ساتھ نیک برتاؤ کیا کریں، اچھے طریقے سے ملا کریں، تو جو دوسروں کے منہ سے دعا نکلتی ہے وہ بھی آپ کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ آج کسی کے لیے آسانی پیدا کرتے ہو، اچھا کرتے ہو، تو یہ ایسی نیکی ہے جو ضرور واپس آتی اور اللہ پاک بھی اس کا بہت اجر و ثواب دیتا ہے۔ یہ جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، بہت ہی اثر رکھتا ہے۔ خاص طور پر میری جو بہنیں، میرے بھائی مشکلات کا شکار ہیں، بے روزگار ہیں، تنگ دست ہیں، قرض کے سائے میں دبے ہوئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اس وظیفے کو ضرور کر لیں۔ یہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے، انشاءاللہ ایک دن کے بعد آپ اس کا اثر دیکھ لیں گے۔ آپ نے یقین اور توجہ اور بھروسے کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے، اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا، اللہ پاک پر پورا یقین رکھنا ہے۔ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے، آپ کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ کتنے دن پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے آپ کو اس کا پورا طریقہ کار اور عمل بتاتی ہوں، لیکن عمل کی طرف جانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور پاس لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ جب بھی میری کوئی نئی ویڈیو آئے تو سب سے پہلے اس کی اپڈیٹ آپ کو حاصل ہو، اور میں اس طرح کے بہت سے اعمال، بہت سے وظائف ڈیلی بیسس پر لے کر آتی رہتی ہوں۔ ناظرین، یہ ایک دن کا عمل ہے۔ آج 2 ربیع الثانی اتوار کے دن کسی بھی نماز کے بعد جب آپ کو وقت مل جائے یہ وظیفہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ کچھ میری بہنیں کامنٹ باکس میں مجھ سے پوچھتی ہیں کہ کیا ہم یہ وظیفہ روزانہ بھی کر سکتے ہیں؟ تو آپ یہ عمل روزانہ بھی کر سکتی ہیں۔ ناظرین، آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ جانا ہے جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں، اور وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ پر جتنے بھی قرض ہیں وہ اتر جائیں گے، آپ کی مشکلات ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ ناظرین، انسان پر جو مصیبت آتی ہے، چاہے بیماری کی صورت میں ہو، ذہنی اور روحانی اذیت کی شکل میں ہو، چاہے کاروباری ہو پریشانی یا خاندانی لڑائی جھگڑوں کا صدمہ ہو،
ہر قسم کی مصیبت اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، اس لیے اس سے نجات پانے کے لیے فوراً سچی توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور اس کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا ازالہ کر کے اسے خوشحال بنا دیتا ہے۔ ہمارے ارد گرد ایسے لوگ بھی ہیں جو تنگ دستی کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ اپنی تنگ دستی کے لیے مختلف راستے بھی اختیار کرتے ہیں۔ وہ کبھی کسی سے تعویذ مانگتے ہیں اور کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، مگر ان کی اپنی غلطیاں ہی ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہی ہوتی ہیں جو ان کا رزق کم کرنے کا باعث بنتی ہیں اور وہ ان مشکلات کا شکار رہتے ہیں۔ تو آج میں جو چیزیں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ کون سی عام غلطیاں ہیں جو ہمارے رزق میں مشکلات پیدا کر دیتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ آپ کو ایک حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتاتی ہوں کہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کسی قسم کے ٹوٹکے، کسی قسم کے تعویذ نہیں لینے پڑیں گے۔ ہاں، وظائف ضرور کرنے ہوں گے جو آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے، جتنے چاہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام کا وظیفہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں تو اللہ تعالیٰ بے شمار قسم کی نعمتیں عطا فرما دیتا ہے۔ سب سے پہلا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ جوتے پہن کر یا کھڑے ہو کر یا ننگے سر کھانا کھانا رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ بہت سے لوگ جوتے پہن کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یا جلدی جلدی میں کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہم بہت سی ایسی خواتین کو بھی دیکھتے ہیں جو ننگے سر کھانا کھا رہی ہوتی ہیں اور کھانا دے بھی رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بیت الخلاء میں ننگے سر جانا بھی ہمارے رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب خواتین بیت الخلاء جاتی ہیں تو ان کا سر ننگا ہوتا ہے۔ یہی ننگا سر ان کے رزق میں تنگی کا باعث بنتا ہے۔ اس بات سے خواتین کو اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے رزق میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب مہمانوں کو رحمت سمجھا جاتا تھا، مگر آج کل کے دور میں مہمانوں کو زحمت سمجھا جاتا ہے۔ یہ عادت، یہ سوچ، یہ خصلت بھی گھروں میں رزق کی تنگی کا باعث بن رہی ہے، بلکہ بن چکی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ مہمان کو رحمت سمجھیں، کیونکہ مہمان اللہ پاک کی طرف سے رحمت لے کر آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہا کرتے تھے، صغیرہ گناہ بار بار کرنے سے صغیرہ نہیں رہتے بلکہ کبیرہ بن جاتے ہیں، اور کبیرہ کبیرہ نہیں رہتے بلکہ وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ ذوالجلال ہم سب کو معاف فرمائے۔ ناظرین، اب میں آپ کو اس عمل کی طرف لے کر چلتی ہوں کہ آپ نے یہ عمل کس طریقے سے کرنا ہے۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو آپ نے فوراً ہی اپنے مقصد کا، اپنی حاجت کی نیت کرنی ہے، اور جو بھی کچھ مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج تقدیر اور نصیب کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آج بے روزگار کے لیے پڑھ لو، بے اولاد کے لیے پڑھ لو، تنگ دست ہو روزگار کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو۔ جس کی جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، جو خواہش ہے، آج مانگ لینا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی حاجت ناممکن ہے جو کسی صورت پوری نہیں ہو سکتی، آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آج کا جو عمل ہے یہ اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی بڑے آرام سے کر سکتا ہے، اس وظیفے کو پڑھ سکتا ہے۔ آپ نے آج کے عمل میں 2 وظائف پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا۔ یہ سورۃ اخلاص کا وظیفہ ہے، آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ یہ سورۃ اخلاص کا وظیفہ ہے جو کہ آپ نے کرنا ہے۔ سورۃ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی بڑائی اور عظمت کرنے والے بہت پسند ہیں۔ آج 2 ربیع الثانی اتوار کے دن آپ نے اس ذات کو خلوص دل سے پکارنا ہے، اور اس ذات پر مکمل یقین کرتے ہوئے اس کی شان اور عظمت کو بیان کرنا ہے تاکہ آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ناظرین، سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنے سے 1 قرآن مجید کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو سوچیں، اگر آپ 41 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کے کتنے زیادہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ نے اس عمل کو نہایت دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو عمل آپ نے کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام یا اللہ یا رزاق کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک ہے
آپ نے آج 2 ربیع الثانی اتوار کے دن اس اسم مبارک کو پڑھنا ہے۔ پورے دل سے یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے، اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ یہ اسم مبارک پڑھنے سے میری جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، وہ پوری ہو جائے گی۔ یہ اللہ کے ایسے مبارک نام ہیں جو بھی ان کو پڑھتا ہے انشاءاللہ وہ نفع ضرور حاصل کرتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ یا رزاق رزق میں اضافے کے لیے ہے، اور جو شخص اپنے رزق میں اضافہ چاہتا ہے وہ یا اللہ یا رزاق کو 100 مرتبہ پڑھے۔ یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا رزاق، اس طرح سے آپ نے 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس طرح سے آپ کا وظیفہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ جتنی تعداد میں آپ نے عمل کے شروع میں درود شریف پڑھا ہے اتنی تعداد میں آپ نے عمل کے آخر میں بھی درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اس طرح سے آپ کا وظیفہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ نے 41 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا اللہ یا رزاق پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ کا عمل مکمل ہو جائے آپ نے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، دکھ تکالیف کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا ضرور مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ اپنے مانگنے والوں کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ اللہ کو مانگنے والے بہت پسند ہیں۔ وہ کائنات کا رب ہے اور خزانوں کا مالک ہے، وہ انشاءاللہ آپ کی ہر مراد پوری کرے گا۔ اس کے در پہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے اور نہ ہی اس کے لیے کوئی چیز ناممکن ہے۔ آپ کے مانگنے میں، میرے مانگنے میں کمی ضرور ہو سکتی ہے لیکن میرے رب کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے، اس لیے یقین، دھیان اور توجہ کے ساتھ عمل کو کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کے تمام پریشانیاں، رزق کی تنگیاں ختم ہو جائیں گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان وظائف کی بدولت ہماری تمام مشکلات، پریشانیاں اور رزق کی تنگی کو دور فرمائے اور ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیجئے گا، پتہ نہیں کسی کی آمین کے صدقے سے ہماری پریشانیاں حل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مزید وظائف اور اعمال کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔